بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت چاروں طرف ایپسٹین فائلز کا ذکر ہے۔ ایپسٹین فائلز ہی کے حوالے سے ایک لفظ بار بار سننے کو مل رہا ہے، وہ ہے بال۔ چونکہ بال کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہوا ہے، بائبل کے اندر بھی ہوا ہے، اور یہ بات بعض حضرات کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ بال جو ایک بت ہوا کرتا تھا جس کی کچھ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ جو ایپسٹین کا آئی لینڈ تھا جس میں یہ سارے لوگ جا کر گندے کام اور گندی حرکتیں کیا کرتے تھے، تو وہاں جا کر یہ لوگ ایک بت تھا جس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بعض رات اگرچہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض رات کی طرف سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے۔ بہرحال خواہ وہاں پوجا کی جاتی ہو یا نہ کی جاتی ہو، اتنی بات تو طے ہے کہ وہاں کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ انسانوں کو ڈرا دینے والی ہیں۔ انتہائی گھناؤنی حرکتیں وہاں پر کی جاتی تھی، اتنی بات تو طے شدہ ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے سامنے، عام انسانوں کے سامنے وہ تمام باتیں آ ہی نہیں پاتی ہیں کہ کس طرح سے بعض لوگ کتنی گھناؤنی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ جو بڑے واقعات ہیں اور بڑے پیمانے پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سامنے آ ہی نہیں پاتی ہیں۔ اور اس واقعے سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ اس طرح کی باتوں کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے تہذیب یافتہ قوم ہیں، سب سے زیادہ مہذب ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، مردوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہی انتہائی گھناؤنا چہرہ رکھتے ہیں، اس طرح کا چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھ کر شیطان بھی گویا کہ شرمندہ ہو جائے۔ یہ جو ایپسٹین تھا، اس کا انٹرویو جب لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم شیطان ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا میں شیطان تو نہیں ہوں، لیکن میں کائنہ ضرور ہوں۔ یعنی جو گویا کہ اس کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر اس آدمی کے اندر اگر اپنا چہرہ دیکھیں گے تو وہ یہ خود بھی شیطان ہی اور ان کو بھی شیطان ہی نظر آئے گا۔ اس کے آس پاس میں جتنے بھی لوگ تھے، اس سے ملنے والے، سے تعلق رکھنے والے، در حقیقت یہ سب کے سب شیطان ہی ہیں اور شیطان کے پجاری ہی ہیں۔ بہرحال یہ جو لفظ آیا ہے بال، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، حضرت الیاس علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے، یہ قصہ میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تفسیروں کے اندر جس طرح سے یہ نقل ہوا ہے، قرآن مجید میں تو صرف اتنا نقل ہوا ہے، بعل کا ذکر ہوا ہے کہ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، تو بس اتنا ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بعل کی تفصیل ہے کہ بعل تھا کیا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہوا ہے، نہ کسی معتبر روایت کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، البتہ تفسیروں کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو تفسیروں کے اندر جو کچھ آیا ہے میں اس کو نقل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر حقانی۔ اس تفسیر میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اس کے تحت اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں بال ایک بت تھا، کسی عورت یا کسی اور چیز کا نام۔ یعنی بعض رات تو کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ جو بت تھا وہ ایک عورت تھی، وہ مورتی تھی در حقیقت، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور چیز تھی۔ تو بہت سے لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسرائیل کا ایک بے ایمان بادشاہ تھا، وہ بھی اسی بلا میں گرفتار تھا، اس کی پرستش کیا کرتا تھا۔ بالبک شہر جو اب تک موجود ہے، اسی کے نام سے نامزد ہے۔ یعنی جو بالبک شہر ہے تو یہ جو بت تھا بال نام کا، اسی کے نام سے موسوم ہے۔ اور پھر حاشیے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو بت تھا بال نام کا، یہ 22 ہاتھ کا بت، سونے کا یا کسی عمدہ ہاتھ کا تھا۔ 450 پجاری تھے، اور یہ پجاری لوگوں کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ خلقست ان سے مدد مانگنے آیا کرتی تھی، نظریں چڑھاتے تھے۔ ایک بڑی پرتکلف درگاہ بنا رکھی تھی ان لوگوں نے، گویا کہ جس طریقے سے ایپسٹین نے یہ جو آئی لینڈ بنا رکھا تھا اور اس کے اندر عیش و آسائش کے سارے سامان مہیا کر رکھے تھے، اور پھر وہاں پرستش بھی کی جا رہی تھی، تو گویا کہ اسی طرح کی کوئی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ گویا کہ اس زمانے کے اندر جو کچھ پیش آیا تھا دوبارہ سے یہی چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ تو ایک بڑی پرتکلف درگاہ بنا رکھی تھی، اس کی تعظیم، ادب کے قاعدے مقرر کر رکھے تھے کہ کیسے انٹر ہونا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ ہوگا اندر جا کر، یہ ساری چیزیں مقرر کی گئی تھی۔ یہ بدبخت مجاور نئی اس کی کرامات اور حکایات لوگوں کو سناتے تھے کہ فلاں کی یہ مراد بعل نے دی، فلاں کی مراد جو ہے بعل نے پوری کر دی، فلاں نے نذرانہ ادا نہ کیا تھا، اس کو یوں برباد کر دیا بعل نے۔ سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے آگے قربانی ہوتی تھی، باجے بجایا کرتے تھے۔ ایک عجب ٹھاٹ بنا رکھا تھا، جیسے یہ آئی لینڈ تھا،
اس کا بھی جو ہے عجب ٹھاٹ تھا، بالکل اسی طرح سے ایک عجب ٹھاٹ بنا رکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ جو یہ نشخ تھا اس کے ذہن کے اندر پرانی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے سن کے اس طرح کا یہ تصور قائم ہوا ہو کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر وہ درگاہ بنائی گئی تھی یا گویا کہ ایک مندر بنایا گیا تھا، اسی طرح سے مجھے بھی جو ہے بنانا چاہیے. تو یہ عجب ٹھاٹ بنا رکھا تھا جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ہاتھ سے مدھم ہو گیا. تو یہ تفسیر حقانی کے اندر ہے. ایسے ہی تفسیر کی ایک کتاب ہے جمالین جو جلالین کی شرح ہے، اس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے. چنانچہ لکھا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر چند حق پسندوں کے سوا کسی نے دعوت قبول نہیں کی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کے قتل کا منصوبے بنائے. آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور ایسے ہی دراز تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی قحط کا شکار ہو جائیں تاکہ اس قحط سالے کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئے. چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت الیاس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرائیل کا جو بادشاہ تھا اخیب اس سے جو ہے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو عذاب دور ہو سکتا ہے. میری صداقت کا امتحان کا یہ بھی بہترین موقع ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 450 مجاور ہیں، تم ایک دن سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا. جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا دے اس کا دین سچا ہوگا. سب نے اس تجویز کو منظور کر لیا. چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا. بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجا کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمانی آگ نازل ہوئی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. پرانے زمانے میں قربانی دی جاتی تھی اور آگ اگر اس کو کھا لیا کرتی تھی، جلا دیا کرتی تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس قربانی کو قبول کر لیا گیا ہے. یہ دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے. اس لیے حضرت الیاس نے ان کو وادی قیسون میں قتل کرا دیا. اس واقعے کے بعد زوردار بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا، مگر اخیب کی اور اس کی بیوی کی اب بھی آنکھ نہ کھلی اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتے حضرت الیاس کے قتل کی تیاری انہوں نے شروع کر دی. حضرت الیاس یہ سن کر پھر سامریا سے روپوش ہو گئے. یہ سامریا کا واقعہ ہے، سامریا جو ایک جگہ کا نام تھا. اور کچھ عرصے بعد اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی. چنانچہ سال بعد دوبارہ اسرائیل تشریف لائے چند سالوں کے بعد، اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کے لڑکے اختریہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا. ایسے ہی تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین کے تحت لکھا گیا ہے کہ بعل لغت میں شوہر اور مالک وغیرہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ بت مراد ہے جس کو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شام کے علاقے میں اس بت کی پرستش ہوا کرتی تھی. گویا کہ یہ بت بہت مشہور رہا ہے کسی زمانے کے اندر، تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی ہو کہ دوبارہ سے جو ہے اس کو مشہور کر دینا ہے. شام کا مشہور شہر بالبک بھی اسی نام سے موسوم ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل ہے.